اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک، اس زمین کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے اور بالخصوص سید الشہداء علیہ السلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کے ایک بیان کے ذیل میں جو در حقیقت سید الشہداء کی تحریک کا آغاز تھا کہ ولید کے دربار میں اپنا تعارف کراتے ہیں، یزید کا تعارف کراتے ہیں، اور جو مطالبہ بیعت کا سید الشہداء علیہ السلام سے کیا گیا اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور صبح ہونے دو پھر دیکھنا کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا حقدار ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اہداف کو بہت ابتدا سے واضح کیا، بتایا۔ خود ہم خطبہ منا میں نے آپ کے سامنے سے پہلے ذکر کیا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے منا میں عالم اسلام کی تمام بڑی بڑی شخصیات، عالم اسلام کے تمام کرتا دھرتا افراد، ان سب کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کیا، تابعین کو جمع کیا، اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو مطالب بیان کیے، وہ بعین ہی وہی تعلیمات، وہی مطالب، وہی شعار تھے جو سید الشہداء علیہ السلام 61 ہجری میں بیان فرما رہے ہیں۔ خطبہ منا کے آخر میں بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرا مقصد فتنہ و فساد نہیں ہے۔ ابھی حاکم شام کا دور ہے، ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا، لیکن اصول وہی اصول ہیں، تعلیمات وہی تعلیمات ہیں، معیار وہی معیارات ہیں۔ اے خدا تو جانتا ہے کہ میرا مقصد سوائے خیر کے اور تیری امت کی اصلاح کے کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر بھی اپنا ہدف اور مقصد واضح کرتے ہیں۔ لہذا جب ہم تحلیل کرتے ہیں اس بیعت کے تقاضے کی تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے قیام میں ایک عنصر بیعت تھا، لیکن اگر بیعت نہ بھی ہوتی تو سید الشہداء علیہ السلام نے قیام انجام دینا تھا۔ ممکن ہے اس کی شکل شاید تبدیل ہوتی کیونکہ حالات مختلف ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہیں، سید الشہداء علیہ السلام اپنے مقاصد میں دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، دوسروں کو واضح طور پر وہ معیار بتا رہے ہیں۔
ان معیارات سے معلوم یہ چلتا ہے کہ اگر بیعت کا مطالبہ نہ بھی کیا جاتا تو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام قیام کرتے. ہاں شاید اس کے زمینے کو فراہم کرنے میں زیادہ وقت لگتا, زیادہ لوگوں کو جمع کرنا پڑتا, زیادہ اور مختلف شاید اس کی شکل و صورت ہوتی, لیکن بالآخر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام مسلم تھا. اور خود ایک راستہ جو دیگر بعض اصحاب نے دیا, آپ دیکھیں کل انشاءاللہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی کا ذکر ہوگا, ان کے فضائل و مناقب, ان کے مصائب بیان ہوں گے. آپ کربلا میں یعنی خود اس 61 ہجری میں 60 ہجری میں سید الشہداء کی امامت کے دور میں خود بنی ہاشم کے ہمیں درجنوں کی تعداد میں افراد نظر آتے ہیں جو جب ملاقات کر رہے ہیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے تو ان کو مشورہ دے رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ کام نہ کریں, اگر آپ کریں گے تو اس کا نقصان ہے, آپ کو قتل کر دیا جائے گا, آپ کے گھر والوں کے اوپر مصیبتیں آئیں گی, اور ہم نہیں چاہتے کہ رسول اللہ کی اس واحد نشانی کو کھو دیں, ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, لہٰذا آپ نہ جائیں. جگہ جگہ دعوت دی. عبداللہ ابن عمر, کون عبداللہ ابن عمر؟ خلیفہ دوم کا بیٹا, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جب ایک دفعہ درود بھیجے مولا کی ذات پہ بآواز بلند, جب ظاہری خلافت امیر المومنین کے پاس آئی تو وہاں چند افراد ہیں جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت سے انکار کر دیتے. اس میں ایک عبداللہ ابن عمر. امام حسن مجتبیٰ کی بیعت بھی نہیں کرتے, امام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت بھی نہیں کرتے. اور اب جب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام مکے پہنچتے ہیں تو مکے پہنچنے کے بعد جب عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی یہی مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام انجام نہ دیں, جو آپ عراق کی جانب جا رہے ہیں نہ جائیں, بلکہ کوئی ایسا راستہ اپنائیں جو سیف سائڈ ہو, آپ کو بھی نقصان نہ پہنچے, ہمیں بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے, مسلمانوں کے اندر بھی کوئی خون خرابہ نہ ہو. اور وہاں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ارادے سے جب مصمم ارادے سے آگاہ کرتے ہیں تو وہ سید الشہداء کو کہتے ہیں کہ میں جب آپ جا رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو میں اس مقام کے بوسے لینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ واقف نہیں ہے سید الشہداء سے, جانتے ہیں جو حدیث سید الشہداء بتا رہے ہیں یہ حدیث انہوں نے بھی سنی ہے رسول اللہ کی روایت, وہی قرآن کی آیات جن سے سید الشہداء استدلال کر رہے ہیں یہ ان قرآن کی آیات کے حافظ ہیں. اور روایت میں ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے کرتے کو ہٹائیں کہ آپ کے سینہ مبارک پر جہاں رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے میں بوسہ لے لوں, کہ نہ جانے اس کے بعد مجھے رسول اللہ کی یہ نشانی میسر نہیں آئے گی. اور زار و قتال گریا کرتے ہیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی مصیبت پر, زار و قتال گریا کرتے ہیں, ان کے بوسے لیتے ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے تاریخی جو ہمیں نظر آ رہی ہے. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جو کام کرنے نکلے ہیں, شہید مطہری علیہ رحمہ جب ان مراحل کی یعنی 3 ہمیں اسباب نظر آتے ہیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کے. پہلا سبب جو ظاہر میں ایک آغاز کا سبب بن رہا ہے وہ بیعت ہے, لیکن بیعت سے بچنے کا ہمارے پاس ایک اور راستہ, سید الشہداء کے پاس ایک اور راستہ موجود ہے کہ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں کہ جہاں نہ بیعت کرنی پڑے اور نہ یزید سے کوئی مقابلہ کرنا پڑے. مدائن چلے جائیں, یمن چلے جائیں جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے شیعہ موجود ہیں. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ کوفے کے خطوط ہیں. ابھی تو کوفے کے خطوط نہیں آئے, لہذا قیام کو منحصر نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوفے والوں کے خطوط نہ آتے تو سید الشہداء بھی قیام نہ کرتے. بس کوفے کے خطوط مکے پہنچے, جب ان کو پتہ لگا کہ حسین ابن علی نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے تو اب انہوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ اے سید الشہداء, اے حسین ابن علی, ہم یزید کے جو نمائندہ جو گورنر ہے اس کے پیچھے نہ عیدین پڑھتے ہیں, نہ عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں, نہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں, نہ ہم اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْنَا الْإِمَامِ, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. فَأَقْبِلْ إِلَيْنَا, آپ آئیں ہماری جانب آئیں. خوب اب جو امام کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے, سید الشہداء وہاں سے لکھ کر ان کو جواب دیتے کہ بھائی تمہارا کوئی امام نہیں ہے, وہاں سے نیت کرو میں تمہارا امام بن جاؤں گا, اب اس میں مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام تو ایک تھیوریٹیکل چیز ہے. یعنی جو ہمارے ذہنوں کے اندر امامت کا کانسیپٹ ہے وہ کیا کہ میں نے کلمہ
ولایت پڑھ لیا، امیر المومنین کی ولایت و امامت اور خلافت بلا فصل کی گواہی دے دی، اب میری ذمہ داری ختم. 12 ائمہ کے اوپر یقین رکھ لیا، میری ذمہ داری ختم. کوفے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس علینا الامام. اور سید الشہداء بھی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں، اب جب تم مجھے اپنا امام مان رہے ہو تو اب میں تمہاری جانب اپنے سفیر کو بھیج رہا ہوں، اپنے نمائندے کو بھیج رہا ہوں. یہ دیکھے گا کہ واقعاً تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس میں سچے ہو، اور جب مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی تو میں تمہاری جانب سفر کا آغاز کر دوں. اور سید الشہداء علیہ السلام کا تیسرا اس تحریک کا جو عنصر ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا؟ جو سید الشہداء علیہ السلام بارہا اپنے خطبات میں، اپنے بیانات میں، اپنے خطوط میں جگہ جگہ بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں. شہید مطہری علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے بہت مفصل تاریخی شواہد پر گفتگو کی، اور یہی خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اگر بیعت نہ ہوتی تو بھی قیام ہوتا، کوفے والوں کے خطوط نہ آئے تو بھی قیام ہوا، یعنی کوفے والوں کے خطوط سے پہلے قیام ہو گیا. کیا چیز سبب بنی کہ سید الشہداء علیہ السلام قیام کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت کا وظیفہ اور اس وقت کی ذمہ داری وہ کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ وہ سبب بنا، اور جاتے جاتے بیان کر رہے ہیں لوگوں کو، دیکھو اگر کوئی قوم یہ کام انجام نہ دے تو خداوند متعال بدترین حاکم کو، یعنی ابھی صرف یزید نہیں، اب اس کے بعد بدترین حاکم کو مسلط کر دے. خود جس شخص کا میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، جو سید الشہداء کی بیعت نہیں کرتا، سید الشہداء کا ساتھ نہ دیتا، اور سید الشہداء کے بوسے لیے، سید الشہداء کے اوپر گریہ کیا لیکن ساتھ نہ دیا، ان کے لشکر میں شامل نہ ہوا. کربلا کے بعد جب حجاج حاکم بنا تو یہ شخص حجاج کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہاری بیعت کروں. تاریخ کہتی ہے کہ حجاج لیٹا ہوا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، تم کل آنا، میری ابھی ہمت نہیں ہے کہ میں لوگوں سے بیعت لوں. یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. کہ دیکھو، اور اسی کی دوسری جو تعبیرات ہیں کہ اگر تمہارے اوپر تمہارے زمانے کے امام کی بیعت نہ ہو، تم اس کی معرفت نہ رکھتے ہو، تو تم جاہلیت کی موت مرے. کہتا ہے کل اگر میری موت واقع ہو گئی تمہاری بیعت سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جاؤں گا؟ حجاج جانتا تھا. روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ وہ چادر سے اپنے پاؤں کو باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو میرے پاؤں پر بیعت کر لو. دیکھیں، جو اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، خداوند متعال سفاک ترین، فاسق ترین شخص کے پاؤں کے اوپر اس سے بیعت دلوا دیتا ہے. اگر اس راستے کو انتخاب نہ کیا جو اللہ کا راستہ ہے، اس خوف سے ڈر گئے، موت سے، اپنے مال و دولت سے، اپنی عزت سے، اپنی شہرت سے، نتیجہ کیا نکلا کہ کل سید الشہداء کے ہاتھ پہ تم نے بیعت کرنی تھی، آج حجاج جیسے سفاک ترین شخص کے پاؤں کے اوپر بیعت کر رہے ہیں. اور یہ عام شخص نہیں ہے، یہ اس نے رسول اللہ کے دور کو درک کیا ہے. بقول مسلمانوں کی اکثریت جو معیار قرار دیتی ہے صحابی کا، یہ صحابی ہے، یہ عظیم ایک اس وقت کے ایک عظیم شخص کا بیٹا ہے، لیکن جب اللہ کے ولی سے دور ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ خداوند متعال اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جب ہم جائیں روایات میں تو کہا دیکھو، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر اشرار مسلط ہوں، تمہارے اوپر بدترین لوگ مسلط ہوں، تو کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کرنا. اور یہ سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک کا خلاصہ ہے. اور قرآن واضح طور پر جب خیر امت قرار دے رہا ہے تو معیار اسی بات کو قرار دے رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نکلتے ہو لوگوں کے لیے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہی عن المنکر کرتے ہو. اب معیار قرار دے رہا ہے، اگر خیر امت بننا ہے، اگر بہترین امت بننا ہے تو ایک راستہ ہے تمہارے پاس. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان جس ولایت کا ذکر کرتا ہے کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ مومنین ایسے ہیں کہ ان کے درمیان رشتہ ولایت قائم ہے، یہ ایک کیمپ میں.
خوب کیا دلیل ہے، کیا صفت ہے ان کی؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک مذہبی معاشرے کے اندر، ایک شیعہ معاشرے کے اندر موجود ہوں اور اب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بری الذمہ ہو جاؤں۔ نہیں، اگر مومنین ایک دوسرے کی نسبت رشتہ ولایت کے تحت جڑے ہوئے ہیں تو ان کی پہلی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ یہ اپنے معاشرے سے لا تعلق نہیں ہوتے، یہ دیگر مومنین سے لا تعلق نہیں ہوتے۔ خوب قرآنی آیات واضح اور روشن بیان کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت اللہ العظمیٰ جوادی عامری فرماتے ہیں کہ اسلام میں ان دو الفاظ کی گنجائش نہیں ہے، ایک یہ کہ تجھے کیا اور ایک یہ کہ مجھے کیا۔ یہ دو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں لا تعلق ہو جاؤں، نہیں میرا کیا، مجھے تو اپنی قبر میں جانا ہے۔ نہیں، جب تم اپنی قبر میں جاؤ گے تو تم سے تمہاری ہی قبر میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پڑوس میں یہ ہو رہا تھا، تمہارے معاشرے میں یہ ہو رہا تھا، تمہارے اطراف میں یہ ہو رہا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری کو انجام کیوں نہیں دیا؟ میں جاؤں گا اپنی قبر میں، سوال مجھ سے ہوں گے لیکن دوسروں کے متعلق بھی ہوں گے، معاشرے کے متعلق بھی ہوں گے، دنیا بھر کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کے متعلق بھی ہوں گے۔ یہ جو فتنہ و فساد معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، جو سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جو بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق بھی ہوں گے۔ میں نے اپنی قبر میں اپنے لیے اپنی ان ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے کہ اگر میں نے ان ذمہ داریوں کو انجام نہ دیا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اشرار میرے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اور ہم نے یہ تیاری کرنی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس عزاداری کو قرار دیا، سید الشہداء کے ذکر کو قرار دیا۔ ہمیں اس ذکر کے ذریعے سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک سے جوڑا تاکہ نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ یہ نکلے کہ انسان اپنے آپ کو سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک سے جوڑنے کے بعد زمینہ فراہم کرے حضرت حجت کے ظہور کا۔ یعنی یہ تحریک در حقیقت آگے بڑھ کر اس دنیا کے اندر اس نے اصلاح کرنی ہے، اس دنیا کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو بپا کرنا ہے، اہل بیت کے امر کو احیا کرنا ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء یہ کام انجام دے گی۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عزاداری کو برپا کریں، اس عزاداری کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کریں، اور جب خود پاک و پاکیزہ ہو جائیں تو اب دنیا کو پاک و پاکیزہ کریں، کہ یہ ایک لشکر بن جائے گا حضرت حجت کے ظہور کا۔ یعنی ایک ایسا نظام اہل بیت نے دیا کہ ایک سلسلہ وار، ایک طریقہ کار ایسا دیا، ایک نظام ایسا دیا کہ نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ یہ نکلے کہ خود بخود سید الشہداء علیہ السلام کے یہ عزادار حضرت حجت کا لشکر بن کر سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کام انجام دیا جائے گا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ حاصل ہوگا کہ خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو انبیاء کو بھیجا، یہ جو مبعوث کیا رسولوں کو، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کے دین کو دنیا پر غلبہ عطا کرے، ہر نظریے کے اوپر غلبہ عطا کرے، ہر قانون کے اوپر اللہ کا قانون غالب ہو، اللہ کا قانون مغلوب نہ ہو، اللہ کا دین مغلوب نہ ہو، اللہ کے دین کے ماننے والے مغلوب نہ ہوں۔ خب یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام انسانوں کے ذریعے ہوگا، معجزے سے ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اختیار سلب کر لیتا، سارے انسان، تمام کے تمام انسان جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں کرتے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، اختیار ہوتا نہیں، سب فرشتوں کی طرح نیک ہوتے۔ کہا نہیں، امتحان یہ ہے کہ اللہ کا دین غلبہ پائے گا اسی دنیا کے اندر، لیکن انہی انسانوں کے ذریعے، انہی انسانوں کے اختیار کے ذریعے یہ غلبہ اللہ کے دین کو حاصل ہوگا۔ لہذا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، یہ جو ہم نے رسولوں کو بھیجا، یہ جو ہم نے قرآن کو بھیجا، یہ جو ہم نے میزان کو دیا، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدالت کے لیے کھڑے ہوں۔ اور بالخصوص آپ حالیہ مارکے میں دیکھیں، یعنی اور بالاخص طوفان الاقصیٰ کے بعد، یعنی ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے انقلاب اسلامی کے بعد وہ شدت نہیں دیکھی لوگوں کے اندر، جو عدالت کی تڑپ، وہ ظلم و ستم کی مخالفت دنیا کے اندر، جو ہمیں طوفان الاقصیٰ کے بعد نظر آئی۔ یہ جو فلسطین کا آخری مارکہ ہوا، اس کے بعد نظر آئی کہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے سالم فطرت انسان عدالت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی ان کی جابس قربان کی جا رہی ہیں، ان کو اپنی ڈگریوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اب یہ مسلمان نہیں ہیں، لیقوم الناس بالقسط، کہیں نہیں کہا کہ مسلمان کھڑے ہوں گے، کہیں نہیں کہا کہ مومنین کھڑے ہوں گے، نہیں، وہ جو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً عدالت طلبی کو رکھا ہے، ظلم کی مخالفت کو رکھا ہے، یہ فطرت ان کی جاگے گی۔
آج پوری دنیا کے اندر یہ فطرت جاگ رہی ہے، آج پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم کی مخالفت ہو رہی ہے، آج پوری دنیا کے اندر ایک منجی بشریت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اس کی طلب کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ کوئی آئے جو آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے، جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے۔ خوب یہ کیسے ہوگا؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ہوگا۔ صرف ایک روایت میں آپ کے سامنے، روایت مفصل ہے، بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ائمہ علیہم السلام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ روایت جس امام سے ہے وہ کربلا کے بعد کا امام، یعنی پھر کوئی بہانہ نہ لے کر آئے کہ نہیں کربلا سے پہلے حالات کچھ اور تھے، کربلا کے بعد اب دین بدل دیا گیا ہے، دین اب غیبت، یعنی جب غیبت تمام ہوگی، جب حضرت حجت ظہور کریں گے تو اب دوبارہ وہ دین ریوائیو ہوگا، نہیں۔ وہی معیار جو اہل بیت نے دیے کربلا سے پہلے، وہی معیار اہل بیت نے کربلا کے بعد بھی دیے، اصولوں کے اندر کہیں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور یہ روایت کافی شریف میں بھی موجود ہے، یہ روایت تہذیب میں بھی موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ قوم ہے جو آخر الزمان کی قوم سمجھی جاتی ہے، یعنی اپنے دور کی بات نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں ایک آخر الزمان میں جو قوم آئے گی اس کے بارے میں امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یکون فی آخر الزمان قوم، آخر زمان میں ایک قوم ہوگی کہ یتبع فیہم قوم، کہ ان کے درمیان جن کی اتباع کی جائے گی وہ قوم کیسی ہوگی؟ یعنی ایک عمومی قوم ہے، اس کے اندر ایک خواص ہیں، ایک ایسا گروہ ہے کہ اس گروہ کی اکثریت اتباع کرتی ہے۔ خوب یہ گروہ کیسا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں مراؤن، یہ ریاکار ہوں گے، یہ دینداری کے اندر ریاکار ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تقرؤون، یہ وہ افراد ہوں گے جو دین کے قاری سمجھے جاتے ہوں گے۔ یہاں قاری سے مراد قاری قرآن نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے، لیکن اس وقت جو قراء کہلایا کرتے تھے وہ ہوتے تھے جو مبلغ ہوتے تھے، جو اسلام کا پیغام دوسرے علاقوں میں جا کر پہنچایا کرتے تھے، جو اسلام کے قاری ہوتے تھے، جو دین کے مبلغ ہوتے تھے، دین کے داعی ہوتے تھے، مختلف علاقوں میں جاتے تھے، کہا جاتا کہ بھائی یہ علاقہ مسلمان ہو گیا ہے، اب یہاں پر اسلام کی تعلیمات پہنچانی ہے۔ ان قراء کو بھیجا جاتا تھا کہ یہ جائیں اور وہاں پر قرآن کی آیات پڑھیں، رسول اللہ کی احادیث کو بیان کریں، دین کے فہم کو ان تک منتقل کریں۔ یہ کون ہے؟ یہ افراد وہ ہیں جو مبلغ ہیں، یہ افراد وہ ہیں جو دیندار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَيَتَنَسَّكُونَ، یہ مناسک کو انجام دینے والے ہیں، یہ عبادات کو انجام دینے والے ہیں، یہ نماز روزے کے پابند افراد ہیں۔ حدثاء، لیکن ان کی ایک مشکل یہ ہے کہ انہیں ابھی تازہ ایک موقع ملا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ثابت کریں، یہ ابھی بہت زیادہ پرانے تجربہ کار افراد نہیں ہیں، یہ ایسے افراد ہیں جو ابھی تازہ میدان میں آئے۔ اور پھر فرماتے ہیں سفہاء، اور تازہ بھی میدان میں آئے اور بے وقوف ہیں، یہ بہت سطحی فکر کرتے ہیں، یہ بہت تنگ نظر لوگ ہیں۔ اب جو مولا بیان کر رہے ہیں خوب کیسے پہچانو گے؟ امام فرماتے ہیں کہ لا یوجبون امرا بمعروف ولا نہیا عن منکر، کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب نہیں سمجھتے، یہ نماز روزے کے پابند ہیں لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ ایسی قوم ہے، یہ جو ہم بچپن سے آج تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ فروع دین نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تولا تبر، گرچہ معروف بہت زیادہ ہے لیکن بالآخر وہ جو جسے کہا جاتا ہے عمدہ مباحث ہیں دین کے، ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے اسے ان 10 چیزوں کے اندر خلاصہ کر کے بتایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو آخر زمانے میں قوم آئے گی، یہ جن کی اتباع کرے گی وہ دیندار ہوں گے، وہ متدین ہوں گے لیکن بے وقوف ہوں گے، وہ ریاکار ہوں گے، وہ ظاہر کرنے والے ہوں گے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب نہیں سمجھیں گے الا اذا امنوا الضرر، مگر یہ کہ یہ جب واجب سمجھیں گے جب ان کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہوگا ان کے لیے، لیکن کب تک؟ جب تک ان کو کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، پس یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ یطلبون لانفسہم الرخص والمعاذیر، مولا فرماتے ہیں کہ یہ اپنے لیے رخصت یعنی چھٹی، اب دین کی تعطیل، اب انہیں یعنی اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا معطل، اپنے آپ کی چھٹی کرا کے رکھیں گے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، یہ ہر جگہ عذر لے کر آئیں گے، ہر چیز کا بہانہ ان کے پاس
موجود ہوگا. اب دیکھیں متدین ہیں, دیندار ہیں, متقی ہیں, ظاہر میں احکام پر عمل کرنے والے ہیں, لیکن اور اتنا عمل کرنے والے ہیں کہ ریاکار ہیں. ظاہر سی بات ہے جب عمل کریں گے تو دوسروں کو نظر آئے گا, لیکن امر معروف کے منکر ہیں, نہی عن المنکر کے منکر ہیں. کون سے امر معروف اور نہی عن المنکر؟ جس سے ان کو نقصان اٹھانا پڑے. یتبعون زلات العلماء و فساد عملہم. یہ جو علماء ہیں, یعنی اب قاری نہیں ہیں, صرف یہ دہرانے والے نہیں ہیں, یہ جو معاشرے کے اندر حقیقی علماء ہیں, یہ ان کے پیچھے جائیں گے کہ کوئی ان کا نیگیٹو پوائنٹ ان کے ہاتھوں میں لگ جائے, کوئی ان کی بدعملی ان کے ہاتھوں میں لگ جائے. بالآخر جو علماء ہے وہ معصوم تو نہیں ہے, غلطی ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, حتیٰ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. یہ اب اس کے پیچھے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو معاشرے کے کو صحیح ٹریک پر لے کر آ رہے ہیں, ان سے کوئی غلطی ہو جائے, ان سے کوئی سبقت لسانی ہو جائے, کوئی ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے, کوئی عمل ان کا ایسا ظاہر ہو جائے جو ان کے خلاف جاتا ہو, اب یہ اس کو پکڑیں اور پیٹنا شروع کریں معاشرے کے اندر. یہ ایک حدیث کے میں آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ گویا امام ہمارے زمانے کے لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ یتبعون زلات العلماء و فساد عملہم, ان کے باطل عمل کے پیچھے ہوں گے, ان کی برائیوں کے پیچھے ہوں گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یقبلون علی الصلاۃ والصیام وما لا یکلمہم فی نفس ولا مال. کہنا یہ نماز اور روزے کے پابند ہوں گے اور ان تمام اعمال پر عمل کرتے ہوں گے جو ان کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ متدین ہوں گے, یہ دیندار ہوں گے, یہ ان تمام اعمال پر عمل کریں گے جو ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ جب تک دیندار ہیں, سید الشہداء کا وہ قول آپ کے سامنے, آپ کے ذہنوں کے اندر رہے کہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبانوں کا چٹخارا ہے. یہ جو ہم ببل اپنے منہ میں رکھتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, لائق یعنی ایک ایسی لکڑی جو عرب اپنے منہ میں رکھتے تھے تاکہ اس کا رس جو ہے, اس کے مزے, اس کی ایک دفعہ درود پہ جائیں اہل بیت کی ذات پہ بابا سے. میں رکھ دیتا ہوں یہاں مسئلہ. اللہم صلی علی محمد و آل. یہ نماز روزے کے پابند ہوں گے اور ہر اس عمل کے پابند ہوں گے کہ جو ان کے نفس, ان کی جان اور ان کے مال کو نقصان پہنچانے کا سبب قرار نہ پائے. مولا کی کیا حدیث تھی؟ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم, دین ان کے لیے ایک ببل کی مانند ہے, ایک چوئنگم کی مانند ہے, جسے یہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور اب ٹیسٹ آ رہا ہے. اب جب تک یہ ٹیسٹ آتا جا رہا ہے جب تک یہ دیندار ہیں, لیکن جیسے ہی اس لائق کا جو ٹیسٹ ہے, جو مزہ ہے, وہ ختم ہوا اور اب دین کی لذتیں ختم ہو گئیں. اب دین کے نام پر جو یہ حاصل کر رہے تھے آج تک, عزت, شہرت, مال, دولت, جو بھی یہ حاصل کر رہے تھے, اب یہ رک گیا. اب دین اور ان کی دنیا کا مقابلہ شروع ہو گیا. اب یہ ایسے دوراہے پر آ کے کھڑے ہو گئے تو یا دین کو انتخاب کریں یا دنیا کو انتخاب کریں. تو مولا فرماتے ہیں کہ قلت دیانون, اب دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. لہذا اب ان کی دینداری جو امام باقر علیہ السلام اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بولے یہ تمام دین پر عمل کریں گے, لیکن کب تک؟ جب تک وہ دین کے احکام ان کی دنیا کے خلاف کھڑے نہ ہوں, ان کا مال و دولت بچا رہے, ان کی عزت محفوظ رہے, ان کی جان و مال محفوظ رہے, اب یہ دیندار ہیں. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ لو اضرت الصلاۃ بسائر ما یعملون باموالہم وابدانہم لرفضوها, کہ اگر یہ جو باقی اعمال انجام دے رہے ہیں, یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ روزے رکھ رہے ہیں, یہ جو دیگر احکام پر عمل کر رہے ہیں, اگر ان سے بھی ان کو خطرہ ہو جائے, کل نماز بھی ان کے نقصان میں پہنچے, کل روزہ بھی ان کو ضرر پہنچانے لگ جائے, کل حج بھی ان کے خلاف ہو جائے, تو یہ ان اعمال کو بھی چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا. اب دھوکے میں نہیں آنا کہ یہ بڑے دیندار ہیں, نہیں. کل کو اگر وقت آیا اور نماز سے ان کا نقصان ہونے لگا, نماز ایسے یعنی اگر انہوں نے پڑھی تو اس کے نتیجے میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا, ان کا مال قربان کرنا پڑا, انہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا, تو اب یہ نمازیں بھی نہیں رہیں گے, اب یہ روزے دار بھی نہیں رہیں گے, اب یہ حج بھی انجام نہیں دیں گے. کما رفضوا الفرائض و اشرفها
جس طرح انہوں نے فرائض کو چھوڑ دیا یہ نماز کو بھی چھوڑ دیں گے، اور جس طرح انہوں نے اشرف فرائض کو چھوڑ دیا، اور وہ اشرف فرائض کیا ہے؟ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فریضۃ عظیمہ۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ تمام فریضوں سے زیادہ اہم ترین فریضہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہا تقام الفرائض، کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں دین قائم ہوتا ہے۔ یہ جو احکام ہے، یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج زکوٰۃ، یہ تمام احکام ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں قائم ہوتے ہیں، کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو ایک ایک کر تم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سے دور ہو جاؤ گے۔ لہٰذا جن لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اب آہستہ آہستہ کر نماز بھی چھوڑ دیں گے، یہ روزے بھی چھوڑ دیں گے، یہ حج بھی چھوڑ دیں گے، یہ زیارتیں بھی چھوڑ دیں گے، یہ عزاداری بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، ایسے نظریات ہمارے ہاں موجود ہیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور جن کو نظر نہیں آئے شاید اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے، کہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر کہیں اجازت نہیں مل لی تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم عزاداری کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ عزاداری پھیلے، یہ عزاداری رک جائے گی، اور یہ بولتے ہیں صراحت کے ساتھ بولتے ہیں کہ اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو جائے کہ اب آپ کے سامنے حکومت آئے اور آپ سے کہہ دے کہ آپ یہ عزاداری نہیں کر سکتے، آپ کا لائسنس کینسل، تو آپ شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ خوب اگر اس فارمولے پر عمل کریں تو پاکستان میں کہیں عزاداری ممکن نہیں ہو جائے گی۔ آپ ایک جگہ سے پیچھے ہٹیں گے، ایک ایک کر گلی کوچوں محلوں تک یہ بات پہنچے گی، اور دیکھا جہاں ایک قدم عقب نشینی کی وہاں جو مخالفین ہیں، جو دشمن ہیں، ان کی جرتوں کے اندر اضافہ ہوا۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر کہ جو ایسے خواص کی اتباع کر رہی ہے غضب نازل کرے گا، اور اس کے نتیجے میں نیک افراد جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے، بوڑھوں کے ساتھ بچے بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میں بہت جلدی اس روایت کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سبیل الانبیاء ہے، انبیاء کا راستہ ہے، منہاج الصلحاء ہے، صالحین کا راستہ ہے، ان کا منہج اور ان کی روش ہے۔ فریضۃ عظیمہ بہا تقام الفرائض، یہ وہی عظیم فریضہ ہے کہ جس کی بنیاد پر تمام فرائض قائم ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ مذاہب کا امن ان کے ذریعے، جو تم رزق اور روزی کماتے ہو اس کا حلال ہونا اس عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تو فعل ہے۔ وتحل المقاصد وترد المظالم، یہ جو کسی کا حق ناحق چھینا جا رہا ہے، یہ اگر چاہتے ہو کہ اس کی طرف پلٹ جائے تو راستہ کیا ہے؟ راستہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس کے ذریعے تمہاری زمینوں کو آباد کیا جائے گا، اس کے ذریعے تمہارے دشمنوں کو نابود کیا جائے گا، اس کے ذریعے اللہ کا امر قائم ہوگا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اب اس قوم کی نسبت تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ آخری فقرہ، روایت طویل ہے، میں اس کے آگے نہیں تلاوت کر سکوں گا۔ امام فرماتے ہیں فانکروا بقلوبکم، سب سے پہلے اس گروہ سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرو۔ یہ جو آ کر دین کی غلط تصویر تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ جو آ کر ایسا دین پیش کر رہے ہیں کہ جو جمود کا شکار ہے۔ دیکھیں پانی جو پاک و مطہر ہے نا، اگر اس کو رکھا رہنے نا کچھ عرصے، اس کے اندر بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر سے بھی بدبو آنے لگتی ہے۔ اگر دین اس طرح بیان کر دیا جائے تمہارے سامنے کہ اس کے اندر کوئی تحرک نہ ہو، اور جب تم محفوظ ہو، جب تک تم دینداری تمہارے لیے واجب قرار دی جائے، اس کے علاوہ اب تمہارے لیے دینداری واجب نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسے گروہ کی نسبت سب سے پہلے کیا کرو؟ فانکروا بقلوبکم، سب سے پہلے تم ان کی نسبت اپنے دل میں انکار کرو۔ پھر فرماتے ہیں وَأَلْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ، اب اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ عمل معروف کا دوسرا مرحلہ کہ اب تم اپنی زبانوں کو کھولے ان کے خلاف۔ اور تیسری چیز سُكُّوا بِهَا جِبَاهُهُمْ، یعنی اس کا لفظی ترجمہ کروں تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان کی پیشانی پر مارو۔ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب عملی اقدام کی طرف آگے بڑھو، ان کو روکو، ان کے راستے کو روکو، یہ ہمارے دین کے اندر انحراف کا سبب کر رہے ہیں۔ اور جب تم یہ کام کرو گے یقیناً لوگ ملامت کریں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے بھائی یہ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر، یہ خامہ خواہی لوگوں کو جو ہے وہ منع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ جو میں نے آپ کے سامنے حشام ابن عبد الملک کی روایت نقل کی، وہ امام باقر سے کیا کہتا ہے کہ آپ میں سے جو آتا ہے وہ آ کر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو حق کی جانب دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو امر معروف اور نہی عن المنکر کی جانب دعوت دیتے ہیں، تو حشام جیسے لوگوں کی حکومت کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اب لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں،
پہلے سارے کے سارے بے شعوری میں ان ظالم اور طواغیت کی اتباع کر رہے تھے، اب تقسیم ہوتے ہیں باشعور اور شعور والے لوگوں میں، یعنی بے شعور اور باشعور لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. بے شعور لوگ اسی جانب رہتے ہیں، باشعور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع. خب یہ افتراق نہیں ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ تم 3 کام کرو گے تو اب یقیناً تمہیں ملامت کی جائے گی، تمہاری مذمت کی جائے گی، معاشرے کے اندر جو مقدس نما افراد ہیں وہ تمہاری ملامت کریں گے. امام اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں ارشاد فرمائی، وَلَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ ان باتوں سے خوف کھانے والے نہیں ہیں. یہ نہ لوگوں کے طنز اور تشنیع کو اس بات کی جانب لے کر آتے ہیں کہ لوگوں کی یہ طنز، لوگوں کی یہ برائیاں، لوگوں کی یہ توہین، لوگوں کی یہ ملامت ان کو نہ صرف متزلزل کرتی ہے بلکہ ان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جن روایات اور آیات کی بنیاد پر یہ دیندار ہیں اور جس عزاداری کے طفیل یہ دیندار ہیں، یہ عزاداری چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو متزلزل نہیں ہونے دیتی، یہ ان کو ثابت قدم رکھتی ہے. کیونکہ ان کے سامنے کربلا کے ایسے کردار موجود ہیں کہ جنہوں نے سخت ترین حالات میں اللہ کے دین کا سودا نہیں کیا. انہوں نے اپنا جان قربان کیا، اپنا مال کو قربان کیا، لیکن اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے. ان شہداء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی. ہر طرح کے افراد ہیں، وہ بھی ہیں جو ابتدا سے مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو غیر مسلمان تھے، آ کر سید الشہداء کی بارگاہ میں آ کر ان کے لشکر سے جڑ گئے، وہ بھی ہیں جو عثمانی تھے جناب زہیر کی مانند. اللہ اس کی کیا تقسیم ہے، فی الحال فرصت نہیں ہے کہ اس وقت جو کیٹیگریز تھیں مسلمانوں کے درمیان، اس کے اندر ایک طبقہ وہ تھا جو اپنے آپ کو عثمانی کہلواتا تھا، جو امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا بھی منکر تھا. یعنی امیر المومنین کو ظاہری طور پر چوتھا خلیفہ بھی تسلیم نہیں کرتا تھا. جناب زہیر اس کے روح سے تھے. آ گئے سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں. بس حجت تمام سب کے لیے. جس طرح بعض علماء کی تعبیر ہے، روایت میں ہے کہ سفینۃ الحسین اوسع و اسرا، یہ سب سے زیادہ، یعنی کلنا سفن نجات، تمام کے تمام اہل بیت سفینہ نجات ہیں، لیکن سید الشہداء کا سفینہ سب سے زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ سری ہے. یہ سب کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے، سب کی ہدایت کر دیتا ہے. لہٰذا ہر طبقہ ہمیں نظر آتا ہے، ہر طبقے کے لیے حجت وہاں پر تمام ہوتی نظر آئی ہے. جناب حبیب جیسے بزرگ شخصیت ہمارے سامنے کربلا میں موجود ہے، حضرت علی اصغر جیسا کم سن بچہ کربلا میں موجود ہے. اور انہی شہداء میں ایک نوجوان ہے. وہ نوجوان جب ایک مرتبہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے وعدہ لے چکے ہیں کہ دیکھو ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم سے نہیں ہے، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، میں کوئی شرط قرار نہیں دیتا، میں کوئی شکایت تم سے نہیں کرتا. اور جب اصحاب اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد جب یہ مرحلہ تمام ہو جاتا ہے، ایک نوجوان بچہ 13 سالہ بچہ یہ کھڑا ہوتا ہے. کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ چچا جان یہ بتائیں، آپ نے سب کا تو بتا دیا سب قتل کل کیے جائیں گے، یہ بتائیں کہ آیا میں بھی کل قتل ہوں گا یا نہیں ہوں گا. امام کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی. کہا اے قاسم یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں چچا جان احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین. امام کہتے ہیں ہاں اے قاسم کل تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے، اور نہ صرف تم کل قتل کیے جاؤ گے بلکہ میرا علی اصغر بھی کل قتل کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ شاید قاسم نے تڑپ کر کہا ہو اے چچا جان کیا فوج خیمے تک آ جائے گی؟ امام کہیں گے نہیں، میں اپنے علی اصغر کو خود مقتل میں لے کر جاؤں گا. یہ قاسم شاید جس طرح ہم دیکھتے ہیں مناظر کربلا کے کہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ دیکھو بیٹا کل جب معرکہ ہوگا تو سب سے آگے تم بڑھنا. اصحاب کے خواتین اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ بنی ہاشم کے جوانوں سے پہلے قتل ہو جانا. بنی ہاشم کی خواتین اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ سید الشہداء کے بچے قربان ہو جائے تم زندہ رہو. قاسم کی ماں اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے. لیکن جناب قاسم امام حسن مجتبیٰ کے فرزند ہیں، لیکن پالا ابھی 2-3 سال کے تھے کہ سید امام حسن کی شہادت ہوئی. سید الشہداء نے پالا ہے جناب قاسم کو، جناب عبداللہ ابن حسن کو سید الشہداء نے پالا ہے.
سید الشہداء یقیناً جب قاسم کو دیکھتے ہوں گے تو اپنے بھائی حسن کو یاد کیا کرتے ہوں گے۔ ایک مرحلہ آ کے اجازت چاہیے، اے چچا جان مجھے بھی جانے کی اجازت دیں۔ حسین کیسے اجازت دیں؟ اپنے بھائی حسن کی نشانی کو منع کر دیتے۔ جناب قاسم اصرار کرتے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ قاسم نے رو رو کر سید الشہداء کے ہاتھوں کے بوسہ لینا شروع کیے۔ اے چچا جان مجھے جانے کی اجازت دے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے قاسم کو اپنے گلے سے لگایا، دونوں چچا بھتیجے زار و قطار گریہ کرنے لگے کہ راوی کہتا ہے کہ گویا دونوں کے اوپر غش طاری ہو گیا۔ ایک عالم کہتا ہے کہ نہیں، یہ غش طاری نہیں ہوا بلکہ گویا ایک دوسرے سے اب جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، اتنا جڑ گئے ایک دوسرے سے کہ اب کسی کو آ کر ہلانا پڑا کہ گویا ہوش میں بھی ہے یا ہوش میں نہیں ہے۔ جناب قاسم اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ قاسم حسین کے قدموں میں گر گئے، حسین کے پاؤں کے بوسے لینا شروع کیے۔ اے چچا جان اب تو آپ کا علی اکبر چلے گیا، اب تو اونو محمد چلے گئے، ارے مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو اجازت دی گئی، ارے یہ کب سے نوجوان ہیں، شاید تلوار اتنی بیان کی جاتی ہے کہ تلوار گویا زمین پر خط کھینچ رہی تھی جب قاسم مقتل کی جانب جا رہے تھے، کلہ موجود نہیں ہے، زرہ موجود نہیں ہے۔ لعین کہتا ہے، عمر سعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ بنی ہاشم کے خیمے سے ایک چاند کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ انسان تصور کرے ارے قاسم کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دن کی روشنی میں وہ لعین دور کھڑا جب یہ منظر دیکھ رہا ہے تو قاسم چاند کا ٹکڑا نظر آ رہے ہیں۔ انسان تصور کرے جب دشمن کسی کو چاند کا ٹکڑا دیکھ رہا ہو، ارے اس کی ماں کے لیے وہ بچہ کیا ہوگا۔ لیکن قاسم گئے میدان میں، رجس پڑھا، اپنا دفاع کیا، اپنا تعارف کرایا، سید الشہداء کا تعارف کرایا۔ ایک مرتبہ ایک لعین کھڑا دیکھ رہا ہے، ارے اس نے یہ عہد کیا، کہا ارے میں چاہتا ہوں اس بچے کو قتل میں کروں۔ عمر سعد کہتا ہے ارے تیرا اس بچے سے کیا مقابلہ، کم سن ہے۔ کہا نہیں، میں حسین کے چہرے پر ارے وہ غم و اندوہ کی علامت دیکھنا چاہتا ہوں جو اس بچے کے قتل ہونے سے حسین کے چہرے پر نمودار ہوگی۔ ایک مرتبہ جاتا ہے اور جانے کے بعد قاسم پر ایسا وار کرتا ہے کہ اپنے چچا کو صدا دیتے ہیں، یا عمتا علیک منی السلام، اے چچا میرا آخری سلام قبول کرے۔ اب جو حسین دوڑے قاسم کے لاشے پر، یہ لعین ابھی وہاں موجود تھا، قاسم گھوڑے سے زمین پر گر گئے تھے، حسین نے اس لعین پر وار کیا، قاسم کے قاتل پر وار کیا، اور اب اس نے چلا کے اپنے لشکر کو مدد کے لیے بلایا۔ روایت کہتی ہے کہ قاسم زمین پر ہے، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر چلے، ادھر کے گھوڑے ادھر آئے۔ اب حسین نے جب یہ دھول چھٹی تو ایک منظر دیکھا، ارے قاسم ایریا رگڑ رہے ہیں۔ اے بیٹا، ارے تیرے چچا پر بہت سخت ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ نہ پہنچ سکے، اور جب پہنچے تو تیری کوئی مدد نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ نہ جانے قاسم کے لاشے کے ساتھ کیا ہوا، حسین نے اس 13 سالہ بچے کے لاشے کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس حال میں جب جا رہے ہیں مقتل کی جانب، یہ لاشا ایسا نہ جانے اس لاشے کے اوپر کیا گزری مقتل میں، ارے زمین پر خط کھینچتا ہوا جا رہا ہے۔ ہائے قاسم کی ماں نے جب اپنے اس بچے کو دیکھا ہوگا، ارے جو بھیجا تھا وہ قاسم کیسا تھا، اب جو یہ لاش آئی نہ جانے ماں پہچان سکے یا نہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام عزاداروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو عزادار مریض ہیں، پریشان حال ہیں، خداوند متعال ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص سید علمدار صاحب نے دعا کی درخواست کی تھی، خداوند متعال ان کو اور جو تمام حاضرین یہاں موجود ہیں ان سب کو تمام تر امراض سے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، تمام عزاداروں کی مشکلات کو دور فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہے، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ ہم سب کو ان عزاداروں کی، مظلومین کی، مقاومین کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔